السلام علیکم، کیسے ہیں فرینڈز آپ؟ آئیے آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک نئے سفر کی جانب۔ میرا ایک نیو ناولز شروع ہونے جا رہا ہے ہند اسد ناولز یوٹیوب چینل پر، تو اس کی اسنیک پیک کی طرف چلتے ہیں۔ شاہو اس کی گلابی لب پھڑپھڑائے تھے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی تھیں اس کی گستاخی پر۔ شاہو کہنے کا حق کھو چکی ہو، سید غزان شاہ ہوں، اس علاقے کا سردار، ادب سے پیش آؤ۔ شاہ جی کہو۔ اس کی برفیلی آواز کمرے کے سکوت کو توڑتی ہوئی ایسے گونجی تھی کہ کمرے کے در و دیوار بھی تھر تھرا اٹھے تھے۔ مت بھولو، ماسی ہوں میں تمہاری۔ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر اس نے اسے اپنے پرانے رشتے کی یاد دلانا ضروری سمجھا تھا۔ بالکل بھی ماں جیسی نہیں، شاید تم بھول گئی ہو، خونی رشتے سے کہیں بھی تم میری ماسی نہیں رہی، اور منہ بولے رشتوں کی حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ آج جو بندھن ہمارے درمیان بندھا ہے، اس پر توجہ دو۔ سید غزان شاہ کے فولادی ہاتھ کی گرفت اس کی سرخ و سفید بازو پر سخت ہوئی۔ اسے غزان کی انگلیاں اپنی جلد میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ درد سے اس کے منہ سے مدھم سی سسکاری نکلی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ غزان نے اسے بازو سے کھینچ کر کسی کھلونے کی طرح بستر پر گرا کر اس پر آیا تھا۔ اس کے منہ سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، وہی جو ونی میں آئی ہوئی بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سید غزان شاہ کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ اس کا روم روم سوکھے پتے کی مانند کپ کپا اٹھا تھا۔ وہ اس کی بات کا مفہوم جان چکی تھی۔ اسے اصل معنوں میں اب جھٹکا لگا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کا بھار اپنے پر محسوس کیے وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ جب تم میری خواہشات جان کر بھی مجھے چھوڑ گئی، نئی زندگی بسا لی، اس شخص کے بچے پیدا کر لیے، اب تم اتنا کچھ کرو اور میں کچھ بھی نہ۔ اس نے اتنا کو کھینچ کر کہتے، طنزیہ انداز میں کہتے اس کی روح کے پرخچے اڑائے تھے۔ شرم کرو شاہو، کچھ تو لحاظ کرو ہمارے رشتے کا۔ اس کی دھمکی کا انداز آج اتنے سالوں بعد بھی اتنا ہی معصومانہ تھا جیسے پہلے تھا۔ اس نے اسے ندامت سے دوچار کرانا چاہا، مگر مقابل سید غزان شاہ تھا، جو سامنے والے کو لاجواب کرنا بخوبی جانتا تھا۔ آج جو بھی رشتہ ہمارے درمیان ہے، اس میں شرم و لحاظ کا کوئی کام نہیں، تو کیوں کروں؟ وہ زمائنی انداز میں کہتے ہوئے اس کے گلے سے شال نکال کر دور اچھالتے ہوئے اس کی روح فنا کر گیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑی تھی، وہ بمشکل تھوڑا سا پیچھے سرکی تھی، گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا اور آنسو موتی بن کر گالوں پر بکھرنے لگے۔ اس کی غلافی آنکھوں سے کاجل پھیلا تھا۔ شاہو، مجھے جانے دو، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں ملتجی لہجے میں بولی، اور میں تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی بات مانوں گا؟ وہ اس کے ارد گرد دونوں بازوؤں کی زنجیر بنائے اس کی فرار کے تمام راستے مسدود کر چکا تھا۔ شاہ جی، میرے بچے! اس نے بالآخر اس کی بات مانتے ہوئے اسے اس کے بتائے گئے نام سے پکارتے ہوئے اپنے بچوں کی یاد دلائی۔ اس وقت وہ ان کی فکر میں گھل رہی تھی۔ نہ جانے باہر اس کے بچوں کے ساتھ شاہ حویلی والے کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ مت بھولو، اس وقت میری تحویل میں ہو، صرف میرے بارے میں سوچو۔ سید غزان شاہ کا سفید چہرہ غصے کی حدت سے سرخی مائل ہوا تھا۔ اس کی سبھی پیشانی کی رگیں پھولنے لگی تھیں۔ آج بھی وہ اس کی بجائے باقی سب کو فوقیت دے رہی تھی۔ یہی بات اس کے اشتعال کو بڑھانے کا سبب بنی تھی۔ تمہارے اس نام نہاد سسر نے قتل کیا ہے میرے بھائی کا۔ تمہیں اس کا قرض چکانے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو چکاؤ قرض۔ سید غزان شاہ کی بھاری درشت دھاڑ سن کر ڈر سے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ آج وہ محبت لٹانے والا شخص اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر رہا تھا۔ غزان جھکتے ہوئے اس کی آتی جاتی مدھم سانسوں کو روک گیا تھا۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں گردن میں تو دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ ایسے لگا کہ آج وہ اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ شدت پر ذرا سی بھی مزاحمت نہ کر سکی۔ اس کے عمل میں اس قدر جنونیت چھلک رہی تھی جیسے آج وہ اپنی ساری حسرتیں، غصہ اور بدلے چکا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی تم اتنے بے شرم ہو گے۔ جیسے ہی غزان نے اسے خود سے الگ کیا، وہ خونخوار تیوروں سے اسے گھور کر ہانپتے ہوئے بولی۔ سانسیں ابھی تک منتشر تھیں، جنہیں سنبھالتے ہوئے وہ قہر زدہ آواز میں بولی، میں ہی بے وقوف تھی، سمجھ بیٹھی تھی چاہے کوئی اور مجھے سمجھے نہ سمجھے تم مجھے ضرور سمجھو گے، مگر تم نے میری ساری امیدیں توڑ دیں۔ تمہاری اس حرکت نے مجھے خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔
وہ سسکیوں سے روتے ہوئے کرب سے آنکھیں میچ گئی۔ آنسوؤں کا سیلابی ریلا گالوں کو بھگونے لگا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا میرا انتظار؟ غازان اس کی دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑتے ہوئے غرایا تھا۔ تمہارے دماغی فطور کے پیچھے میں ان لوگوں کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی جنہوں نے میری پرورش کی تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے غصیلی آواز میں چلائی تھی، تم جانتی تھی نا میرے دل میں تمہارے لیے۔ وہ شعلے برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے گھمبیر آواز میں بولا، خدا کا واسطہ شاہو، مجھے بچوں کے پاس جانے دو۔ اس نے یکدم اسے پھر سے اپنے بچوں کی فکر ستانے لگی تو وہ سب بھول کر منت بھرے لہجے میں بولی، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ اس پر آتے اٹھا تھا اور دھاڑتی ہوئی آواز پر بولا۔ وہ بنا ایک بھی لمحہ ضائع کیے بستر سے اٹھی اور زمیں بوس شال کو اٹھا کر اپنے گرد لپیٹنے لگی۔ غازان شاہ نے ایک ہاتھ مار کر ڈریسر پر پڑی چیزوں کو جھٹکے سے نیچے گرایا۔ پرفیوم، آفٹر شیو لوشن اور مختلف شیشے کی بوتلیں فرش پر گرتے ہی چھناکے کی آواز سے چکنا چور ہو گئیں۔ اس نے بیڈ شیٹ کھینچ کر نیچے پھینکی، کمرے کی ایک ایک چیز کو گراتے ہوئے تہس نہس کیے کمرے کی حالت بگاڑ چکا تھا۔ وہ اس کی غصیلی تیور دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس نے فی الوقت وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ رکو! جیسے ہی اس نے کمرے سے نکلنے کے لیے قدم بڑھائے تھے، غازان کی گھمبیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ سید غازان شاہ کے بھاری قدم اس کی جانب بڑھ رہے تھے، جس کی چاپ اسے بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ وہ دم سادے مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو اس ناول کی اسنیک پیک؟ اور امید بہت کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آئے گا۔ تو آپ کے اچھے رسپانس پر میں کل اس کی پہلی قسط اپلوڈ کروں گی یوٹیوب چینل پر، تو اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔